دعائے قنوت جو ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں، عشاء کی وطر میں تقریباً جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور وطر میں پڑھنا یہ دعائے قنوت لازم ہے، واجب ہے۔ اب ہم پڑھتے تو ہیں، لیکن کیا اس کو سمجھتے ہیں؟ کیا اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ مطلب ہم نے صرف وہ پڑھنا سیکھ لیا ہے، ہم سیکھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں نا، یہ والی بات کہ قرآن نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھ بھی رہے ہیں یا بس پڑھے ہی جا رہے ہیں؟ تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم روز پڑھ رہے ہیں اور پڑھ نہیں رہے، ہم باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے قسمیں اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وعدے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ہم وہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہے کیا؟ آپ سنیں، اللہم انا نستعینک، یا اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مطلب تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ پھر کہہ رہے ہیں ونستغفرک، یا اللہ ہم تجھ سے بخشش چاہتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں ونؤمن بک، یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہم سارے وعدے کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ ونتوکل علیک، یا اللہ ہم تجھ پر توکل یعنی کہ ایمان رکھتے ہیں، تجھ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، تیرے سوا کسی پہ بھروسہ نہیں رکھتے، ایمان بھی رکھ رہے ہیں، بخشش بھی چاہ رہے ہیں، توکل بھی رکھ رہے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں ونثنی علیک الخیر، اور ہم تیری اچھی تعریف کرتے ہیں۔ پھر کہہ رہے ہیں ونشکرک ولا نکفرک، تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں اور تیری ناشکری نہیں کرتے۔ اگر آپ اسی کو زمانے سے آپ جوڑ لیں تو شکری اور ناشکری تو بہت کامن ہے کہ ہمارے پر ذرا سی تکلیف نہ آ جائے، ہماری تو ناشکریاں ختم نہیں ہو رہی ہوتی، اور کچھ اچھا ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہم نے کیا ہے، ہماری عقل تھی، ہمارا دماغ تھا، ہماری محنت تھی، یہ تھا، ایسا ہی ہے نا۔ پھر وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیری نام فرمانی کرے اس سے مکمل طور پر علیحدگی اختیار کرتے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو مطلب ہم اس چیز کو سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار اس شخص سے میری دوستی ہے، اس شخص سے میرا تعلق ہے، اس شخص سے میرا لین دین ہے، کیا اس کے دل میں اللہ کا ایمان ہے بھی؟ کیا اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے بھی؟ یا بس ہم اپنا کام نکالنا جان رہے ہیں یا اپنا کام کرنا جان رہے ہیں؟ تجارت ایک الگ چیز ہے، تجارت کرنا نا وہ ایک الگ وے، لیکن دوستیاں رکھنا، ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، کھانا کھانا، یہ ساری چیزیں کرنا، یہ سوچتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ ان کو دیکھو، آپ ان کو اس چیز سے جانو کہ مطلب اگر ان کے دل میں اتنا سا بھی بغض ہے نا، اتنی سی بھی کوئی بات ہے، تو ہمارا ان سے رشتہ رکھنا بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے ایک توقع، ایک امید ہے، اور ہم یہ وعدے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے روز نماز میں۔ پھر آگے کیا ہے؟ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشی عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ہم نماز اللہ کے لیے تو نہیں پڑھ رہے ہوتے، حقیقتاً تو آج کا جو دور چل گیا وہ تو ٹرینڈ ہی ہو گیا ہے کہ دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر ہم تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، مطلب یہ ہم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں اور دل میں ہم نے کچھ اور رکھا ہوا ہے اور کچھ اور باتیں رکھی ہوئی ہیں، تو پھر تو سجدے کا فائدہ نہیں ہے نا، کہ سجدے میں جا کر ہم اپنی دکانوں کے حساب کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر سجدہ نہیں ہوا نا۔ تیری طرف دوڑتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں، تیری طرف دوڑتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں۔ اب ابھی ذرا سا کوئی کام آ جائے ہمارا کہ کوئی امپورٹنٹ ورک ہے، امپورٹنٹ ٹاسک ہے، امپورٹنٹ جاب ہے، کون سی نماز، کیسی نماز، یار ابھی پڑھتے ہیں تھوڑی دیر میں، آج نہیں، اور مطلب 1 گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، 2 گھنٹے بعد پڑھ لیں گے، یہ ہم لوگوں کی نارمل روٹین ہے، ایسا ہی ہے۔ پھر ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں کو ہی پہنچنے والا ہے۔ اب ہم کہہ تو یہ رہے ہیں کہ بے شک تیرا عذاب کافروں کو ہی پہنچنے والا ہے، لیکن کام تو ہم کافروں والے کر رہے ہیں۔ مطلب عملاً اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اس دعا اور اس دعوے کو جو ہم روز نماز میں کر رہے ہیں، ہم اس پر عمل کرتے بھی ہیں، ہم سوچتے بھی ہیں اس پر۔ تو مائی میسج ہے کہ اگر آپ جو بھی مطلب تھوڑا سا ہی کوشش تو کریں سیکھنے کی، نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کا مطلب تو سمجھیں، رحمان الرحیم کا مطلب تو سمجھیں، مالک یوم الدین کا مطلب تو سمجھیں، تو پھر نماز کا لطف بھی ایک اور ہی مطلب مزہ کروائے گا ہمیں، تو ایک الگ ہی دنیا میں جائیں گے ہم اس نماز پہ، کہ جو ہم سنتے تھے کہ حضرت علی یہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھوں تو پھر میرے زخم سے تیر نکال لینا۔ تو یہی ہے وہ نمازیں، جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے گا
تو پھر مزہ بھی آئے گا، ایمان بھی تازہ ہوگا، مضبوط ہوگا، اور ہمیں جو اللہ سے امید ہے ہماری بخشش کی، رحمت کی، ہمیں وہ بھی مل جائے گی۔